الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ محترم ویورز، درود پاک کے ہر روز مشاہدات سنتے ہیں، واقعات لوگوں کے سنتے ہیں، درود پاک کا سفر سنتے ہیں، سفر کے بارے میں سنتے ہیں، روحانیت کا سفر سنتے ہیں، بہت دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ درود پاک جو ہے نا وہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کے طور پہ کام کرتا ہے۔ آپ جتنے مرضی غمزدہ ہیں، جتنے مرضی آپ پریشان ہیں، آپ فوراً سے درود پاک کا جو ورد ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں۔ اور محترم ویورز، یہ جو ہے نا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ آپ فوراً سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، وہ پریشانی جو ہے نا وہ اس طرح سے رفع چکر ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ کو مینٹلی دلی سکون جو آپ کو اس ٹائم پہ ملے گا نا اس کا نعمت بدل نہیں ہے۔ جو کچھ سائنٹسٹ ہیں، اب دیکھیں سائنس نے بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ تسلیم کر لیا ہے، درود پاک کی برکت کو۔ درود پاک سے جو ہے وہ سکون ملتا ہے، درود پاک اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، یہ سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ بہت سارے پیشنٹ جنہیں سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، جو پریشان اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان پہ نان مسلم ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بہت ریسرچ کی۔ انہوں نے بہت ریسرچ اس سینس میں کی کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی میڈیسن بنا دیں جو پیشنٹ کو مکمل طور پر پرسکون کر دے، لیکن 40 سال کی مسلسل محنت کے باوجود وہ جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں بنا سکے جو کہ پیشنٹ کو پرسکون کرنے کے لیے کافی ہو۔ مطلب کہ ٹیمپریری تو ہر میڈیسن کام کرتی تھی، لیکن جو ہے نا وہ پرماننٹلی کوئی ایسی میڈیسن وہ نہیں بنا پا رہے تھے جس سے جو ہے نا وہ ان کو پیشنٹس کو سکون دے سکے۔ ایسے ہی ان کی ریسرچ کے دوران انہوں نے اپنی ریسرچ کے دوران 2 گروپس بنائے، اور ایک کو انہوں نے میڈیسن وغیرہ جو ان کی میڈیکیشن تھی اس پہ رکھا، اور دوسرے گروپ کو انہوں نے درود پاک پڑھنے پہ لگایا۔ اور دونوں گروپس میں واضح فرق دیکھا گیا کہ وہ جو ہے وہ جو میڈیکیشن پہ تھا وہ جو ہے وہ اپنی کنڈیشن کو بہتر نہیں کر پائے، لیکن جو درود پاک مسلسل پڑھے تھے ان کی جو کنڈیشن تھی وہ کافی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان ورڈز میں کچھ ایسا ہے جو پیشنٹس کو سکون دے رہا ہے۔ تو محترم ویورز، اگر ہم درود پاک کا ترجمہ دیکھ لیں تو کس قدر خوبصورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیارے محبوب پر رحمت بھیجیے۔ تو محترم ویورز، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی قرآن پاک میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ آپ پر دعا بھیجے گا تو آپ نے اس کو رزلٹ میں بہترین دعا دینی ہے۔ تو محترم ویورز، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے لیے۔ تو جیسے ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں نا، درود پاک پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ رحمت بھیجیے اپنے پیارے محبوب پر، حبیب مصطفیٰ کریم مصطفیٰ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے وہ جواباً جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ رحمتیں بھیجتے ہیں، وہ جواباً ہم پر بھی رحمتیں بھیجنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو رحمت ہمیں دلی سکون دیتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو کنیکشن ہے نا کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں برساتا ہے، تو یہی زندگی بھر کے لیے جو ہے نا وہ سکون دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں، جیسے بھی کریں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کی مطلب ٹائم آپ کو اویلیبل ہوتا ہے سٹارٹنگ میں۔ اس کے بعد آہستہ سے آپ نے درود پاک کو بڑھانا ہے، اپنی زندگی میں اس کو بڑھانا ہے۔
بہترین یہ ہے سب سے چھوٹے درود سے شروع کر لیں، کیونکہ اگر بڑا درود ابراہیمی شروع کر لیتے ہیں آپ تو شاید آپ اس کو مینٹین نہ کر پائیں، لیکن آپ درود رحمت سے شروع کریں، چھوٹا درود ہے، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح ایسے سٹارٹ کریں، پھر اس کو اپنے روٹین کو پکا کریں اور پھر درود پاک کی تعداد جو ہے وہ بڑھاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ محترم ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔